بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں کو رمضان میں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ محترم ناظرین گرامی، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا۔ پھر ان رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم انعام رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ملتی ہے۔ ایک فرحت افطار، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کے، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں روزہ رکھنے والوں کو ملنے والی 2 خوشیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو اس کو دنیا میں ہی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی مرنے کے بعد ملے گی، اور اصل خوشی تو وہی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ دنیا کی خوشی یہ ہے کہ روزہ دار کو افطار کے وقت بے پناہ لذت ملتی ہے اور کھانے میں بڑا لطف آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے ہوں تبھی لطف آئے، بلکہ سادہ کھانے پر بھی عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مزہ اگرچہ عارضی ہوتا ہے، تاہم اس سے دائمی لذت کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے۔ دوسری خوشی وہ ہے جو دائمی ہے، جو آدمی کو اس وقت ہوگی جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت جب وہ آرام و راحت کو دیکھے گا تو اس کو اپنے روزے سے بے حد خوشی ہوگی اور سوچے گا کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ یہ روزہ رکھ لیا، آج یہ روزہ کام آ رہا ہے، اگر میں نے روزہ نہ رکھا ہوتا تو آج میری بری حالت ہوتی۔ اس طرح وہ بندہ اپنے روزے سے اس دن خوش ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ان بدبختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں رمضان میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ان لوگوں کا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے نہ بچے تو روزہ، تراویح اور تہجد وغیرہ سب بیکار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی عمل، چاہے
چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، یعنی کوئی بھی عمل ہو، آسمان پر اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالکان کو چھوڑ کر باغ کھڑا ہو جب تک کہ وہ واپس آ کر اپنا ہاتھ مالکان کے ہاتھ میں نہ دے دے، دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے، اور تیسرا نشے میں مبتلا شخص جب کہ وہ صحیح نہ ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت و رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے اور فحش و گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جمع جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں۔ اس طرح روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کے مقصد تقوی اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقوی کی سعادت سے متاع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔